للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 7 جمادی الاولیٰ 1432 سنہ ہجری ہے، 10 اپریل 2011 پاکستان کے شہر سردار آباد فیصل آباد کے فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے پنجاب سرحد خیبر پختونخوا کشمیر اس خطے کے اساتذہ اور ناظمین کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں پر سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سفر کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس تربیتی اجتماع میں جو مدنی پھول عطا کیے جا رہے ہیں، جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، مالک کریم اسے یاد رکھ کر اپنی زندگی میں ان مدنی پھولوں کی برکت سے ہمیں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر عطا کیا جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آئیے مل کر یہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ آج یہاں پر دعوت اسلامی کے عظیم علمی شعبے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور ناظمین جمع ہیں، گویا یوں کہا جائے کہ علماء کا اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یقیناً علماء کی بارگاہ میں اور اتنے سارے علماء کی موجودگی میں بیان کرنا تو آسان نہیں، مگر علماء کرام ہی کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کے دل اگر ان مدنی پھولوں، ان احادیث کرام اور ان واقعات کو ہم نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجایا تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی مہک کر مدینے کا خوشنما باغ بن جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص مدنی چینل کے وہ ناظرین جن میں جامعۃ المدینہ کے طلباء ہوں، دورہ حدیث کے طلباء ہوں، تخصص فی الفقہ کے طلباء ہوں، یا دنیا بھر میں جہاں جامعۃ المدینہ سے بالخصوص رابطہ رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ عالم دین کے فضائل، علم حاصل کرنے والوں کے فضائل، احادیث کرام کی کتابیں مزین ہیں، بھری ہوئی ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں۔ اگر فقط علماء کے فضائل پر ہی گفتگو کی جائے تو کئی راتیں درکار ہیں۔ حصول برکت کے لیے چند احادیث آپ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت میں سے ایک ادنا شخص پر۔ ایک اور جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کو ایک نگاہ محبت سے دیکھنا میرے نزدیک 100 سالہ عبادت، دنوں کے روزوں اور راتوں کے قیام سے زیادہ محبوب ہے۔ عالم دین کے چہرے کو دیکھنے کی میرے آقا یہ فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے معزز ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت کے علماء ربانیین ہیں۔ امت کے معزز ترین لوگوں میں علماء کو میرے آقا نے شمار فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں علم عبادت سے افضل اور اعلیٰ جوہر ہے، لیکن بندے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے، ورنہ علم بغیر عبادت مٹی کے ذروں کی طرح فضاؤں میں اڑ جانے والا ہے، کیونکہ علم بمنزل درخت کے ہے اور عبادت بمنزل پھل کے۔ شرف و فضیلت درخت کو حاصل ہے کیونکہ وہ اصل ہے، لیکن فائدہ پھل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بندے کے لیے دونوں چیزوں سے حصہ ضروری ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں کوتاہی نہ ہو، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے۔ کتنا پیارا فرمان ہے، دوبارہ سنیے۔ فرماتے ہیں علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت میں کوتاہی نہ ہو، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندے کے لیے دونوں کا حصول ضروری ہے، لیکن علم کو مقدم کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ عبادت کی اصل اور دلیل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا نَوْمًا عَلَىٰ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن صَلَاةٍ عَلَىٰ جَهْلٍ۔ صاحب علم کا سونا جاہل کی نماز سے بہتر ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے روحانی پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہ کے بھی امام ہیں اور علم و عمل میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، ایک واقعہ سنیے اور سمجھیے کہ ان کے اندر کس طرح عبادت کا جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ پر رونق بازار ہے، ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے، فقط جنت مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر اس دکان کے مالک پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دے دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک، جو دکان کا مالک تھا، بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ یہ خوف خدا والا دکان کا مالک کون تھا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کروڑوں حنفیوں کی عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 70 میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد معلی میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے،
جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا. آپ عجز و نیاز میں اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا. پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے. آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے آواز آئی, تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی. ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا. امام اعظم کا اسٹیٹس دیکھیے, بارگاہ الہی میں مرتبہ دیکھیے, 55 حج کیے ہیں, تلاوت قرآن کا شوق دیکھیے اور پھر مجدہ دیکھیے. ایسی عنایتوں کے باوجود ان کی آنکھیں آنسو بہاتے تھکتی نہیں تھی, عبادت کرتے ان کے جسم نہ تھکتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. مرو شہا زیر سبز گنبد ہو میرا بدفن بقیع غرقد. مرو شہا زیر سبز گنبد ہو میرا مدفن بقیع غرقد. کرم و بہر رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ. کعبے سے تو ان کو بشارت ملی, بارگاہ رسالت سے بھی کیسا کرم ہوا. ہمارے امام اعظم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ میں جب آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا, السلام علیکہ یا سید المرسلین, تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی, وعلیک السلام یا امام المسلمین. تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں. تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں. کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود سنیے عبادت کس طرح کیا کرتے. ہمارے تو تصور میں یہ لانا مشکل ہے. الخیرات الحسان میں ہے, آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے, 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے, 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک کو ختم کیا. اتنا بڑا مرتبہ ہے مگر عبادت سے جی نہیں چرایا. ارے ان کے تو شاگرد اتنے, ان کے فتاوے اتنے, ان کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں علمی شاہکار اتنے کہ وہی ان کی مغفرت اور ان کے لیے ایک ثواب جاریہ کا بہت بڑا سبب. مگر امام اعظم کا سر سجدے میں جھکا رہتا, رات عبادت میں گزرتی, دن روزے میں گزرتا اور خوف خدا سے آنکھیں آنسو بہاتی رہتی. آپ کے خوف خدا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حیا کا عالم یہ ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ہے, سیدنا داؤد طائی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں میں امام اعظم کی خدمت میں 20 سال تک رہا, 20 سال حاضر رہا. خلوت ہو یا جلوت یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے, کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا, نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا. ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں. فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے ہماری جلوت اور ہماری خلوت کیا ہے. آج اگر ہم جامعہ میں تدریس کر رہے ہیں, اگر ہم جامعۃ المدینہ میں ناظم ہیں, اگر مجلس جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار ہیں, تو جب مدنی مشوروں میں, جب اپنے تدریس پہ, جب اپنی ذمہ داری پر ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یاد دہانی کروانے حاضر ہوا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یا آپ کے مطالعے سے گزری ہیں, مگر توجہ دلانے کے لیے, آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدارا کہیں شیطان ہمیں اپنے جال میں نہ جکڑ لے.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ جناب مجھے صبح سبق کی تیاری کرنی ہوتی ہے، میرا کام کتابوں سے ہے، میں نوافل، میں تلاوت، میں ذکر و اذکار، میں یہ تمام چیزیں کے لیے وقت کیسے نکالوں؟ ارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو یہ سب کرتے، بلکہ آپ کے شاگرد، کتنے بڑے بڑے شاگرد آپ کے گزرے، پہاڑ جیسے علم کے پہاڑ آپ کے شاگرد ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کیسے ان تمام چیزوں کو مینج کرتے؟ بلکہ امام اعظم اپنا کاروبار بھی کرتے، دن کو روزہ ہے، رات عبادت ہے، اپنے ہونہار شاگردوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، تجارت بھی کی جا رہی ہے، تمام معاملات کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا کا عالم سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک بار بے خیالی میں امام اعظم کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا، اس لڑکے نے، اس کی چیخ نکلی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا، ایک بچے کی آواز ہے، اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ کے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ شاہ عدو کا ستم ہے پیہم، مدد کو آؤ امام اعظم، سوا تمہارے ہے کون ہمدم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کے دل سے آہ نہ نکل جائے، اور اس وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے۔ امام اعظم کو اس کا بھی خوف ہے۔ آج کیا کسی طالب علم کا دل ٹوٹنے کا ہمیں خوف ہے؟ کسی طالب علم پر ظلم نہ ہو جائے اس کا ہمیں خوف ہے؟ کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو مار دیا، چاہے مجلس کا قانون کچھ بھی ہو، اگر ہمیں نہیں سمجھ آتا تو اب وہ طالب علم ہمارے عتاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارے وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو رب کا بندہ ہے، وہ بھی تو آقا کا امتی ہے، اس کے پاس بھی تو دل ہے۔ کیا معلوم اگر اس کی ہائے نکل گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تربیتی اجتماع ضرور آپ کی تمام علوم میں بہتری کا ایک سنگ میل ثابت ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس تربیتی اجتماع میں کچھ اور نیتیں کر کے بھی جانی ہوں گی۔ ہمیں اپنا ناتا، اپنا مضبوط رشتہ پھر عبادتوں سے جوڑنا ہوگا۔ جو سستیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہمیں اس کو دور کرنا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دھیرے دھیرے ہمارے قدم گناہوں کی طرف اٹھنے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، اگر زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اتنا پڑھایا، زندگی کتابوں میں گزر گئی، رب ناراض رہا، کیا فائدہ رہا ساری زندگی یہ کوششیں کرنے کا؟ ارے کل دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے والا، جو کل آتا ہے وہ نوافل پڑھنے والا بن جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، تلاوت کی طرف اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، مگر عموماً ان آیات کی کرتے ہیں جس کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی احادیث پڑھتے ہیں، مگر عموماً وہ احادیث ہی پڑھتے ہیں کہ جس کا درجے میں ہمیں سبق پڑھنا یا پڑھانا ہوتا ہے۔ امام اعظم اور امام زین العابدین کا صدقہ نصیب ہو جائے کہ یہ علم کے بھی پہاڑ تھے، مگر عبادت میں بھی یہ امام تھے، دن ہو یا رات یہ رب کی فرما برداری میں لگے رہتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو امام اعظم اور امام زین العابدین کی بات ہے۔ ارے خود نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، جن کے اشارے سے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت،
میرے آقا نعمت کہتے ہیں آقا ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اس ایک اشارے کے انتظار میں ہم تو زندگی جی رہے ہیں۔ مگر جب ان آقا کا حال سنتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگار سیرت میں لکھتے ہیں کہ آپ حیات ظاہری میں ہنستے کم تھے، محبت و خشیت الہی میں اکثر آنکھیں برسات کی طرح برستی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا تو پیارے آقا نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے سینہ اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھی ہیں میں نے اور آپ نے اکیلے میں کہ جس میں رب کے خوف سے ہماری آنکھیں بہی ہوں۔ زندگی میں کتنی بار اکیلے میں رونا ہمیں نصیب ہوا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ احادیث تو کئی بار ہم نے پڑھی ہوں گی، مگر اس کا مصداق بننے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ سورج گہن ہوا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں نماز ادا کرنا شروع کی، اتنا لمبا قیام کیا کہ رکوع کی امید نہ رہی، اس کے بعد رکوع اتنا طویل فرمایا کہ قریب تھا سر اقدس نہ اٹھائیں، پھر طویل قوما فرمایا، اس کے بعد طویل سجدہ فرمایا، اس کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اے میرے رب کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دے گا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ بخشش طلب کر لیں تو ہم عذاب نہیں دیں گے؟ اور ہم بخشش مانگ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو رب کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، کیا ہمیں بھی آنسو بہانا نصیب ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی رب کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں؟ ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معمول بتائیں جو بڑا ہی عجیب ہو۔ ان کا یہ سوال سن کر آپ رو پڑیں اور فرمانے لگیں آپ کا تو ہر معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک مرتبہ آپ رات میرے پاس تشریف لائے، جب لیٹ گئے تو مجھے فرمانے لگے آپ مجھے اپنے رب کریم کی عبادت کی اجازت دیں گی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب خدا بندی پسند ہے اور جو آپ کی تمنا و آرزو ہے وہی مجھے بھی پسند ہے۔ اس کے بعد آپ پانی کے مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے، وضو فرمایا مگر پانی زیادہ استعمال نہ فرمایا، پھر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن فرمانے لگے اور رونے لگے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک آنسوؤں کی وجہ سے آپ کا قمیص تر ہو گیا۔ پھر آپ نے دائیں پہلو کا سہارا لے کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیا۔ میرے آقا پھر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ ساری رات اسی حال میں بسر ہو گئی، حتیٰ کہ صبح کی نماز اور جماعت کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام معاملات پر بخشش کی خوشخبری دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال، جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچئے کیا ہمارے پاس رونے والی آنکھیں ہیں؟ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن
سوز محبت عام نہیں. ارے رونا خوش نصیبوں کا شیوا ہے، اور یہ کس طرح مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. سنیے اور اپنی عادت بنائیے کہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر کبھی تو ایسی دعا ہو. آج اجتماع میں تو ہمیں رونا آتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان میں بھی ہم رو پڑتے ہیں، مگر کیا اکیلے میں رب کی بارگاہ میں ہمیں رونا آتا ہے؟ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس میں کثیر گناہ پائے گا. پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا اور کہے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا. کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے. شرم گاہ پکارے گی ہاں میں نے زنا کیا تھا. وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب تعالیٰ سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا. گناہ اتنے سارے ہیں مگر ایک آنکھ کا بال عرض کرے گا یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسو میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا. یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا اور ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوچئے رب کی بارگاہ میں اس کے خوف سے آنسو بہانا یہ اللہ والوں کا حصہ ہے، رب کی عطا ہے. آپ کے پاس پورا دن پورا سال طلبہ ہیں، آپ جیسا ذہن دینا چاہیں گے ویسا بنا لیں گے. سوچئے اگر آپ نے عالم باعمل پیدا کر دیے، آپ نے امت کی اصلاح کرنے والے علماء بنا دیے، آپ نے دنیا بھر میں جا کر سنتوں کا پیغام پہنچانے والے طلبہ پیدا کر دیے، آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں یہ مبلغ اسلام بن کر آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. آپ کی قبر میں آپ کو ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے کہ وہ میرے استاد صاحب تھے جنہوں نے مجھے یہ جذبہ دیا، جنہوں نے مجھے مدنی ماحول کا درس دیا، جنہوں نے میرے اندر یہ تحریک دی کہ عالم بن کر دنیا بھر میں علم کا پیغام پہنچانا ہے. تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دنیا کو جو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، اس وقت پوری دنیا میں جو دعوت اسلامی کا مقام ہے اس میں اپنی حیثیت کو بھی سمجھیے اور یہی پیغام اپنے طلبہ میں پازیٹیو وے میں مثبت انداز میں اتاریے تاکہ ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جائے اور وہ ایک کھلے دل کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو امیر اہل سنت کی توقعات کے مطابق جامعۃ المدینہ میں خدمت کرنا نصیب فرمائے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم با عمل بنائے. خدا نہ خواستہ اگر جو گناہوں کی عادتیں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، رب کریم اے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں ان علماء کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما. جو خطائیں ہیں مولا وہ خطائیں دور فرما. پروردگار جو خلوتوں اور جلوتوں میں فرق ہے اے کریم خلوتوں اور جلوتوں کو ستھرا کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے، ہمیں مخلص بندہ بنا لے. اور مولا جس طرح لوگوں کی شرم ہے اپنی شرم بھی عطا فرما. لوگوں کے سامنے جس طرح گناہ سے بچتے ہیں اے مولا اکیلے میں بھی تیرے خوف سے گناہوں سے بچنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی